بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا۔ محترم ناظرین کرام، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ان کے کروٹیں جدا ہوتی ہے خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب دو شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت کرتے اور میرے عذاب کا خوف کرتے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، پھر غور کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوا لوٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی کوئی بلائی مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے وہ بلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھتے ہیں۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جا کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا، لا تکثروا النوم باللیل فإن کثرة النوم باللیل تدعو صاحبہ فقیرا یوم القیامہ، یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ ارشاد فرمایا، علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئی، مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا،
وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی رہ جاتے تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے۔ ارشاد فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا۔ فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہے۔ قارئین کرام، تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں۔ اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔